السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو باتیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور کچھ واقعات بھی میں آپ لوگوں کو سناؤں گا، ان واقعات کو سنانے کا مقصد آپ لوگوں کے اندر صحیح سوچ، صحیح سمجھ پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا بھائی اپنے اپنے محلے کی مسجد کے مقتدی ہو گئے، کوئی نہ کوئی آپ کی مسجد کے امام صاحب ہوں گے، تو آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کچھ واقعات سنا کر میں آپ لوگوں سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ایک بہت قریبی مفتی صاحب ہیں، ان کے اندر بڑی فکریں ہیں قوم کے لیے، ہے نا، ملک کے لیے، ملت کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، بڑے بے نیاز، یعنی ان کو کسی سے کچھ مطلب ہی نہیں ہے کہ صاحب مجھے کوئی کچھ دے دے، ہے نا، کسی کی جیب پر نظر نہیں ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی حالات اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ آج ہمارے بچے جن غیر مسلموں کے اسکولز میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے کام ہوتے ہیں۔ ایمان ہمارے بچوں کا بچپن سے ہی دھیرے دھیرے کھینچا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، پھر بڑے ہو کے یہی ہمارے بچے مرتد ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا کفر اور شرک میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس فکر کے ساتھ انہوں نے امامت کرتے ہوئے کچھ سوچا کہ بھائی میں کچھ کروں، تو انہوں نے مسجد میں اپیل نہیں کی، انہوں نے خود سے ہی لوگوں کو جوڑا، اور لوگوں کو جوڑنے کے بعد بچوں کی تعلیم کے لیے ایک الگ سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی اسکول کی شکل میں، کیونکہ مدرسہ تو آلریڈی مسجد میں چل ہی رہا ہے، کیوں نہ ہمارے علاقے میں ہمارا ایک اپنا اسکول ہو جہاں پر جو ہے نا اسلامی تعلیمات بچوں کو دی جائے، بچوں کے عقائد پر محنت ہو، بچوں کے ایمان پر محنت ہو۔ جب یہ بچے بڑے ہوں نا تو اسد الدین اویسی صاحب جیسے بنے، یہ اسمبلی میں بھی کھڑے ہوں تو ایمان کی طاقت ان کی ویسی ہو۔ آپ دیکھو آج اسد الدین اویسی صاحب ہیں جو فورین کنٹری سے پڑھ کر آئے ہیں، لیکن آپ دیکھو پورا اوپر سے نیچے تک ایمان میں شرابور وہ شخص آپ کو نظر آئے گا۔ اور ان لوگوں کو دیکھو جو یہیں خاندانی مسلمان تھے، کہیں نہیں گئے باہر، ان کو آپ دیکھو تو فرق ہوتا ہے۔ جب تربیت جو ہے نا ایمانی بچے کی ہو نا تو پھر ایسے ہی بچے کہیں بھی چلے جائیں پوری دنیا کے اندر وہ ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کی بچپن سے ہی اسلامی تربیت کی جائے۔ بس اسی فکر کے ساتھ جو ہے نا وہ مفتی صاحب ہمارے کھڑے ہوئے، انہوں نے اسکول کی فکر کی، زمین لینے کے لیے محنت کی۔ اب یہ خبر لگ گئی صاحب مقتدی حضرات کو، جیسے ہی مسجد کے مقتدی حضرات، مسجد کے ذمہ داران، مقتدی حضرات نہیں لیکن جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ بھی مسجد کے مقتدی ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا اب خبر لگ گئی مسجد کے ذمہ داران کو، تو انہوں نے امام صاحب کو طلب کر لیا اور امام صاحب سے سوالات کہ بھائی امام صاحب آپ جو ہے نا اسکول وغیرہ کھول رہے ہو، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو پائے گا؟ اب وہ مفتی صاحب مجھ سے شیئر کر رہے تھے، بولے یار مفتی صاحب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا بھائی دیکھو یہ ہمارے قوم کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ پرابلم ہماری قوم کی یہ ہے کہ جو ہمارے لیے کچھ کرتا ہے ہم اسی کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنے، اور خاص طور پہ اپنوں کو۔ تو میں نے کہا مسجد کی جو کمیٹی ہے وہ بالکل ہضم نہیں کر پائے گی ان باتوں کو کہ آپ اسکول بھی چلائیں، حالانکہ ان کو پرابلم نہیں ہے بھئی آپ امامت پوری کر رہے ہو، جو مسجد کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری طریقے سے انجام دے رہے ہو، اب آپ کچھ بھی کرو یار، ان کو کیا مطلب ہونا چاہیے؟ لیکن کمیٹیوں میں بڑی پرابلم ہے کہ امام جس کام کے لیے ہم نے رکھا ہے اس کام سے ہٹ کے کچھ اور کام کرنے لگے نا تو امام آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ امام صاحب نے امامت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دکان کھول لی تو کمیٹی آبجیکشن لینے لگتی ہے کہ بھائی صاحب امام صاحب نے یہ دکان کیوں کھول رکھی ہے؟ امام صاحب ایک وقت میں ایک ہی کام ہو پائے گا؟ یہ نہیں چلے گا صاحب، بالکل عجیب بات ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے جب بائک خریدی نئی تو انہوں نے یہ کہا کہ فلاں صاحب نے مجھے ہدیہ دی ہے، یعنی انہوں نے جہیز نہیں لیا تھا شادی میں، لیکن ان کو بائک لینی تھی تو انہوں نے نام اپنے سسر پر لگایا کہ میرے سسر صاحب نے مجھے یہ بائک ہدیہ دی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مفتی صاحب ایسا کیوں ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں بولتے کہ بائک آپ نے خود نے لی ہے؟ تو بولے یار دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مسجدوں کا کیا حال ہے، امام نئی بائک لے کے آ جائے تو لوگ موٹی موٹی گول گول آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار دیکھو امام صاحب کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے، دیکھو یار امام صاحب کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، اور کمیٹی کا دماغ گھومنے لگتا ہے کہ یار اس امام کے پاس اتنے پیسے کیوں آ گئے۔ تو یہ کیوں سوچ ہماری ہے؟ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب میں ایک مسجد میں امام تھا
تو میں چاہتا تھا کہ میں کچھ اس مسجد کے لوگوں کو دوں. تو میں نے جو مسجد کا مدرسہ مکتب تھا اس کا سیٹ اپ بہت اسپیشل بنایا, بہت زبردست والا. پھر میں نے بڑوں کے لیے ایک تعلیمی نظام بنایا, پھر میں نے تفسیر کا ایک نظام بنایا. میں نے یہ تک اعلان کیا, شروع سے میرے اندر خدمت کا جذبہ رہا ہے, تو میں نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی غریب بچہ اس کو کپڑے ہم دیں گے. اور جتنے امیر لوگ تھے میرے تعلق میں ان سے میں نے کہا کہ جتنے بھی ریٹائر کپڑے آپ کے ہیں وہ آپ مجھے دو. تو مسجد میں جو ہے نا ایک اچھا خاصا لوگوں کا, غریب بچوں کا لانے کا نظام بن گیا کہ وہ آتے تھے کہ بھیا کپڑے دو, میں دیتا تھا. پھر میں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعام دینے کا رواج بنایا وہاں مسجد میں, کیونکہ وہاں کا جو ہے نا تعلیمی نظام بہت درم برم تھا. جب یہ ساری ایکٹیویٹیز میں نے کرنا شروع کی نا تو مسجد کی کمیٹی کے کان کھڑے ہو گئے کہ یار یہ مفتی صاحب تو کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑ رہے ہیں, یہ مفتی صاحب تو کچھ زیادہ ہی یار لوگوں کو اپنے قبضے میں کرنا شروع کر رہے ہیں, لگ رہا ہے ان کا کچھ پلان دوسرا ہے. تو ایک دن کمیٹی نے مجھے بلایا اور کہنے لگے مفتی صاحب بھائی دیکھو ایسا ہے, جتنا کام ہم آپ سے کرنے کو بول رہے ہیں صرف آپ اتنا کام کریں, زیادہ ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھو ہم تو یار شروع سے خاندانی آدمی ہیں, ہمارے ابا کے اللہ کا شکر ہے طاقتور, ہمارے ابا ایک طاقتور آدمی ہے, فیروز آباد کے پولیٹیکل آدمی ہے, مضبوط آدمی ہے, ایک آواز لگا دے تو پورا شہر کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا دیکھو بھیا ہم کوئی غلط کام تو کر نہیں رہے ہیں. اور میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ کون سا غلط ہم کام کر رہے ہیں. اگر ہم نوجوانوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں عشاء کے بعد تو کیا اس میں پرابلم ہے؟ اگر ہم تفسیر کر رہے ہیں فجر کے بعد تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اچھا میری شروع سے عادت یہ رہی ہے کہ میں لڑتا نہیں ہوں, میں بہت اچھے انداز میں بات کہتا ہوں, سامنے والے کو بالکل موقع نہیں دیتا ہوں کہ وہ میری چیز میں سے کچھ کیڑے نکال سکے. تو کمیٹی کے تقریباً 7-8 لوگ تھے, وہ بیٹھے ہوئے سوچنے لگے, پھر کہنے لگے مفتی صاحب آپ ٹھیک ہے, آپ کی بات ساری ٹھیک ہے, لیکن بس یہ ہوگا نہیں. اچھا میں مجلس بھی کراتا تھا مفتی تنویر صاحب کی, تو کہنے لگے بس ہمارا مشورہ سب کا یہ ہے کہ یہ ہوگا نہیں, کمیٹی کو یہ چیزیں برداشت. میں نے کہا کیوں, یہ تو بتاؤ کیوں. تو کہنے لگے کیوں کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس, بس یہ جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں جو آپ نے شروع کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ کپڑا دینا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ نہیں ہوگا. جتنا کام آپ کو کرنے کو بولا گیا ہے اتنا آپ کام کرو. تو میں نے بولا یار یہ تو بڑی عجیب دویدھا ہے کہ آپ وجہ بھی نہیں بتاتے ہو اور منع بھی کرتے ہو. میں نے کہا بھائی صاحب ایسا نہیں ہو پائے گا, یا تو یہ کام ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہم اپنے پڑے رہے, وہ اپنے پڑے رہے, مسجد سے ریزائن دے دیا. میں نے کہا رکھو بھائی صاحب, السلام علیکم. اب مسجد کے جو وہ تھے نا خزانچی, انہوں نے کال کیا رہے مفتی صاحب سیلری تو لے جاؤ. میں نے کہا سیلری بھی آپ رکھو یار, ہمیں سیلری کی بھی ضرورت نہیں ہے. چھوڑ دی اس مسجد کو. وہاں کے بہت سارے لڑکے آئے, مفتی صاحب آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. میں نے کہا یار سپورٹ کچھ نہیں, جہاں پرابلم ہوگی پرابلم کے ساتھ کام نہیں ہوتا. میں نے کہا رکھو آپ اپنی مسجد. آج وہ مسجد اسی جگہ ہے, آج وہ علاقہ ویسا ہی ہے جیسے میں چھوڑ کر آیا تھا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے میرے بھائی بتاؤ. آپ کی مسجد کے امام صاحب بھی ہوں گے, ہمیں مانتا ہوں بعض دفعہ امام صاحب کی بھی کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں, ہے نا, کیونکہ مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کو لوگوں نے امام بنایا ہوا ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, صبر اور تحمل کے ساتھ, ہے نا, کہتے ہیں نا محبت والی سیاست کے ساتھ اپنے کام نکالیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. لیکن میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے بتاؤ آپ مجھے. آج بھی وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب لوگوں نے مل کے سب کچھ ریڈی کیا ہوا ہے, تو عام آدمی اعتراض نہیں کر پاتا ہے. ورنہ آج لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں ویڈیو ڈالتا ہوں نا بعض دفعہ سوئمنگ کرتے ہوئے, تو لوگوں کو نہیں پسند یار کہ مفتی صاحب سوئمنگ کریں. میں کار چلا رہا ہوتا ہوں, لوگوں کو نہیں سمجھ آتا یار کہ مفتی صاحب کار چلائیں, ہے نا. کبھی کبھی جو میرے لمبے چوڑے پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں سیکیورٹی گارڈ میرے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یار یہ کیسے عالم ہے یار, ان کے ساتھ تو اتنی سیکیورٹی چل رہی ہے, یار یہ کیسے عالم ہے چشمہ لگا کے سوئمنگ کر رہے ہیں, یار یہ کیسے عالم ہے, یہ تو جو ہے نا کود پھاند کر رہے ہیں. یہ چیزیں بہت چھوٹی سوچ ہے ہماری. کیوں ہے اتنی چھوٹی سوچ؟ ایک مرتبہ میں لوگوں کو یہی سمجھا رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھو عالم کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بڑا سا رومال باندھے ہوئے خرامہ آہستہ آہستہ چل رہے ہوں, وہ کوئی ان کو سہارا لگا رہا ہو, ہے نا. ایک عالم کی جو شناخت ہے وہ ایسی بنی ہوئی ہے نا, کچھ ایسا کیوں نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور سے ہی کود کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے. ایک صحابی ہیں وہ بہت دوڑنے میں بہت زبردست تھے, ہے نا. آپ صحابہ اکرام کی لائف کو دیکھو تو ایک دم فرتیلے چستیلے تھے, ہے نا. تو ہم نے علماء کے بارے میں چھوٹی سوچ کیوں بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ جو عالم دین, جو آپ کی مسجد کے امام کچھ بڑا اپنی لائف میں کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دو یار, مت روکو ان کو. آج جس مسجد میں 2 مسجدوں میں میں نے امامت کی اپنی لائف میں اور 2 مدرسوں میں میں نے پڑھایا, تو میں نے 4 جگہ سے ریزائن دیا اپنی لائف میں. وہ 4 جگہ سے ریزائن پتہ ہے آپ کو کیوں دیا؟ کیونکہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ باؤنڈیشن تھی. یعنی ہمارے حساب سے آپ کو چلنا ہے, غلط ہے صحیح ہے, بس آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے, جیسے ہم بول رہے ہیں ویسے چلو. ریزائن دیا میں نے ہر جگہ سے, کیونکہ میں آزاد پرندہ ہوں, مجھے آزاد ہو کے کام کرنا تھا.
مجھے بیڑیاں پسند نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی جیسے کمیٹی کے جو کام ہوتے ہیں کمیٹی اپنے کام کرے، امام کو اپنے کام کرنے دو۔ جب آپ کا امام مضبوطی کے ساتھ آپ کے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتا ہے، آپ کا امام آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے لیے فکر مند ہے، وہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، وہ آپ کے علاقے کی شکل صورت بدلنا چاہتا ہے، اس کو کرنے دو یار، اس کے کام میں انٹرفیئر مت کرو آپ۔ اب وہ مولانا صاحب، مفتی صاحب جو اپنے علاقے میں اسکول کھولنا چاہتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے، میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں، یقین مانیں آپ کہ وہ بالکل ایسے نہیں ہیں کہ اپنے کسی کام میں کمی لا کے رکھ دیں، بہت فکر مند، لیکن کمیٹی کا کہنا ہے کہ نہیں صاحب اسکول نہیں چلاؤ گے آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے؟ کوئی امام اگر تجارت کر رہا ہے تو آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے؟ کوئی امام اگر اچھا کھا رہا ہے تو آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے؟ ایک امام صاحب کلف کے کپڑے پہنتے تھے، یعنی وہ اپنی جو تنخواہ تھی اس کو آدھا خرچہ وہ اپنے کپڑوں پر ٹپ ٹاپ کرتے تھے، تو اسی سے لوگوں کو پرابلم تھی، یار دیکھو مولانا کتنے کلف مار کے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، دیکھو یار مولانا صاحب کیسے عمرے کرنے چلے جا رہے ہیں، دیکھو یار مولانا کے کتنے مزے آ رہے ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہمارا امام اچھے سے اچھے کام کرے، اچھے سے اچھا پہنے، اچھے سے اچھی ایکٹیویٹیز کرے؟ کیوں نہیں چاہتے ہم؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں بس آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ واقعات سنا کر کہ اپنی سوچ کو تھوڑا سا انکریز کرو، اپنی سوچ کو بڑھاؤ، ہے نا۔ علماء سے تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد کا امام بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا، ہمیں حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ میں نے بہت خطرناک مقتدیوں کو جو ہے نا ہینڈل کیا ہوا ہے۔ مسجد کے بعض مقتدی میرے ایسے تھے نا کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ امام جتنے بھی بھاگے ہیں وہ انہی کی وجہ سے بھاگے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان سب کو میں نے جو ہے نا اپنا مرید بنا لیا۔ بعض میرے مقتدی ایسے ہیں جو ایک وقت میں میرے بالکل کٹر اگینسٹ تھے، وہ ہے نا۔ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی چڑچڑی عادت ہوتی ہے، غصے والی عادت ہوتی ہے، اماموں پہ رسی کسنا، ہے نا، نکیل ڈالنا ان کا کام ہوتا ہے۔ مرتے وقت وہ میرا نام لیتے گئے اس دنیا سے، یعنی مفتی صاحب کو بلوا دو، مولانا صاحب کو بلوا دو۔ آخری وقت میں لوگ اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مجھے بلواتے تھے، مجھے بلوایا انہوں نے، لیکن بچوں نے نہیں بلایا، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد مجھ سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ان کے بچوں نے بلوایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ حکمت کے ساتھ ہم ساری چیزوں کو ڈیل کریں۔ اور لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے امام کی جتنی قدر آپ کر سکتے ہو کرو۔ اگر اللہ نے آپ کی مسجد کے امام کو بہترین بنایا ہے، آپ کی مسجد کے امام صاحب کچھ اچھا کرنے کے لیے آپ سے مشورہ کر رہے ہیں، کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کا ساتھ دو۔ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو۔ ہاں امام صاحب کچھ 19-20 کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہو کہ بھائی یہ پرابلم ہے، پرابلم تو بتاؤ نا آپ۔ جیسے وہ مفتی صاحب اسکول بنا رہے ہیں تو پرابلم تو بتاؤ۔ مولانا صاحب نے اگر نئی گاڑی لے لی تو کمیٹی پرابلم تو بتاؤ بھیا کہ آپ کو پرابلم کیا ہے اس سے، اگر امام نے گاڑی لے لی، امام اگر کلف مار کے کپڑے پہن کے نکل رہا ہے تو پرابلم بتاؤ نا۔ پرابلم نہیں بتاتے لوگ، ڈائریکٹ امام کو ہٹانے کا کام کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے، اور چند باتیں جو یہ کہیں ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اماموں سے بدگمان نہ ہو، خدا کے واسطے اماموں سے کام لو آپ خوب۔ مولانا مجھے قرآن پڑھنا ہے، مولانا آپ کو آج اس گروپ کو قرآن پڑھانا ہے، مولانا آپ اسکول قائم کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولانا آپ مدرسہ قائم کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دین کے کاموں کی ڈیمانڈ کرو آپ ان سے۔ ہاں دین کے کام وہ کر رہے ہوں تو اس کو روکنے کا کام مت کرو بس۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔